السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو بیت اللہ کا از حد ذوق و شوق تھا۔ آپ ہر سال اسی کوشش میں ہوتے تھے کہ کسی طرح حج کی سعادت سے فیض یاب ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حج کی مکمل تیاری فرماتے تھے، زاد راہ ساتھ لیتے تھے، کچھ منازل طے بھی کرتے تھے، مگر پھر کسی نہ کسی وجہ سے واپس آ جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پورے زور شور سے حج کی تیاری کی اور حج پر روانہ ہوئے۔ چند منزل پر پہنچنے کے بعد واپس آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت مندوں نے دریافت کیا، یا حضرت یہ آپ نے کیا کیا کہ حج پر روانہ بھی ہوئے، زاد راہ بھی مکمل تھا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، چند منازل بھی آپ نے طے کر لی تھیں، پھر آپ واپس لوٹ آئے؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، دراصل میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ میں تیزی کے ساتھ حج کے سفر پر روانہ تھا کہ راستے میں مجھے ایک حبشی نے روک لیا۔ میں نے اس کے کہنے پر اپنی سواری کی باگیں کھینچ لیں اور اس سے پوچھا، بتاؤ میاں، تم نے مجھے کیوں روکا ہے؟ کیا تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے یا میں نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ اس حبشی نے مجھے زور دے کر کہا، اے بایزید، رب تعالیٰ کو بسطام میں چھوڑ کر کیوں جاتا ہے؟ اس کے اسی ایک جملے نے میرے دل اور دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں اسے کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس کے اس زوردار جملے نے مجھے لاجواب کر دیا۔ میرے دل و دماغ میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ میں وہاں رک کر کافی دیر تک سوچ بچار کرتا رہا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس حبشی کے جملے کا جواب نہیں سوجھ رہا تھا۔ آخر کار میرے دل و دماغ نے یہی فیصلہ کیا کہ واپس لوٹ چلوں اور بسطام میں ہی رہ کر رب تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کروں۔ ہاں، ایک بات میری سمجھ میں ضرور آتی ہے، وہ یہ کہ میری والدہ انتہائی ضعیف ہیں، ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے میری والدہ نے کوئی دعا کی ہو یا رب تعالیٰ نے یہی بہتر سمجھا ہو کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کے لیے بسطام میں ہی رہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اور وہ اپنی حکمتیں خود ہی جانتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا۔ آپ ابھی روانہ نہیں ہوئے تھے بلکہ زاد راہ جمع کر رہے تھے۔ حج پر روانہ ہونے میں کچھ دن باقی تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یا حضرت کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ میں چند ہی دنوں میں حج پر جانے والا ہوں اور اس کی تیاریوں میں مصروف ہوں۔ اس نے کہا، پھر تو آپ نے کچھ رقم بھی مختص کر لی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، بالکل، میں نے حج کے لیے کچھ رقم بھی علیحدہ سے رکھ لی ہے۔ اس نے پوچھا، یا حضرت، آپ نے حج کے لیے کتنی رقم مخصوص کی ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے حج کے لیے 200 دینار رکھے ہیں۔ اس شخص نے کہا، حضرت یقین کیجیے کہ میں انتہائی غریب آدمی ہوں، عیال دار ہوں، ذریعہ آمدنی قلیل ہے، جس سے گھر کا خرچہ بمشکل چلتا ہے، بلکہ بیشتر اوقات چلتا ہی نہیں ہے اور بعض اوقات فاقے کرنے پڑتے ہیں۔ کم آمدنی کی وجہ سے مقروض بھی ہو گیا ہوں۔ آپ کے سوا میری نظر میں کوئی شخص نہیں ہے جس سے اپنی بپتا بیان کرتا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تم جو طلب کرو میں حاضر ہوں۔ اس شخص نے کہا، وہ 200 دینار جو آپ نے حج بیت اللہ کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں وہ آپ مجھے دے دیں، میرا بھلا ہو جائے گا اور آپ کو گھر بیٹھے حج کا ثواب مل جائے گا، اور اگر رب تعالیٰ نے چاہا تو کئی حجوں کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لمحے وہ 200 دینار منگوائے اور اس شخص کے حوالے کر دیے اور کہا کہ کوئی بات نہیں، میں اگلے سال حج پر چلا جاؤں گا۔ وہ شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھیروں دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔
اگلے سال پھر آپ نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا۔ سارا سال اس کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرتے رہے۔ جب کچھ زیادہ راہ جمع ہو گیا تو آپ حج کے ارادے سے چل پڑے۔ آپ کا طریقہ کار یہ تھا، چند قدموں کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک منزل کو طے کرنے میں 2 ماہ کے قریب لگ جاتے تھے۔ بعض منازل آپ نے 6 ماہ میں بھی طے کیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، یا حضرت، آپ چند قدم کے بعد رک جاتے ہیں اور 2 رکعت نماز کے بعد پھر روانہ ہوتے ہیں، اور 2 رکعت نماز بھی آپ طویل سجدوں میں کرتے ہیں، اس طرح تو آپ کو مکہ مکرمہ پہنچنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یاد رکھو، بیت اللہ دنیاوی بادشاہوں کا دربار نہیں کہ جہاں انسان گھر سے نکلے اور تھوڑی ہی دیر میں پہنچ جائے۔ یہ اس شہنشاہ کا گھر ہے جو 2 جہاں کا خالق و مالک ہے، لہٰذا اس مالک الملک کے گھر پہنچنا خاص آداب کا طالب ہے۔ طلب جس قدر گہری ہوگی، آداب اسی قدر باسلیقہ، باقرینہ اور شایان شان ہوں گے۔ لہٰذا رب تعالیٰ کے گھر کے لیے اس کے شایان شان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح سفر کرتے ہوئے پورے 12 سال میں مکہ مکرمہ پہنچے۔ ابھی وہاں حج کا موسم نہیں ہوا تھا۔ آپ وہاں عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ جب حج کے ایام آئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیت اللہ کا شرف حاصل کیا، اور اس کے بعد مدینہ منورہ جانے کی بجائے بسطام کی طرف واپس روانہ ہوئے تو آپ کے ارادت مندوں نے پوچھا، یا حضرت، یہ کیا کہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے مدینہ منورہ تشریف نہیں لے جا رہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے یہ کوئی معقول بات معلوم نہیں ہوتی کہ میں وجہ تخلیق کائنات، محبوب خدا، احمد مجتبی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر حج کے طفیل جاؤں۔ اس قدر عظیم ہستی کے روضہ پر خصوصی طور پر جانا چاہیے، ضمنی طور پر نہیں، کیونکہ وہ ایسی ہستی ہیں کہ ان کے روضہ پر محض اسی نیت سے گھر سے نکلنا چاہیے کہ صرف انہی کے روضہ پر حاضری دینا ہے۔ لہٰذا میں کسی دوسرے موقع پر خالصتاً مدینہ منورہ کا قصد کر کے وہاں پہنچوں گا۔ حج کی ادائیگی کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ بسطام پہنچے اور والدہ کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جب گھر پہنچے تو والدہ نے بے حد دعائیں دیں۔ آپ نے والدہ ماجدہ کو بتایا کہ میں اگلے سال صرف مدینہ منورہ جاؤں گا، آپ کی اجازت ہو تو میں تیاری جاری رکھوں۔ والدہ نے کہا، بیٹا، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر جانے سے بھلا میں کیسے روک سکتی ہوں؟ البتہ اتنا ضرور کرو کہ 1 سال کے اندر اندر ہی واپس آ جانا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ ماجدہ سے وعدہ کیا اور کہا، امی جان، آپ 1 سال کا کہتی ہیں، میں تیزی کے ساتھ جاؤں گا اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے کر چند یوم وہاں رہ کر واپس آ جاؤں گا۔ اس پر آپ کی والدہ بہت خوش ہو گئیں اور انہوں نے آپ کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سال بھر تیاری کرنے کے بعد دوسرے سال مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو سینکڑوں ارادت مند آپ کے ہم رکاب ہو گئے۔ آپ تنہائی چاہتے تھے، چنانچہ آپ کے عقیدت مندوں نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو تخلیہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ اگرچہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے مگر آپ سے ایک خاص فاصلے پر رہتے تھے تاکہ آپ کو عبادت و ریاضت کا پرسکون ماحول میسر آ سکے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تیزی سے مسافت طے کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے اور آپ نے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ وہاں چند روز عبادت و ریاضت میں گزارے اور پھر آپ نے مدینہ منورہ سے واپسی کا ارادہ کر لیا تاکہ والدہ ماجدہ سے وعدہ کے مطابق بسطام پہنچ سکیں۔ آپ نے مدینہ منورہ سے واپسی کے سفر میں بہت زیادہ بوجھ لاد لیا۔ آپ کے ارادت مندوں اور عقیدت مندوں نے جب دیکھا
تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا یا حضرت آپ نے اپنے اونٹ پر اتنا زیادہ بوجھ لاد دیا ہے، یہ بوجھ اونٹ کی طاقت اور استطاعت سے کافی زیادہ ہے، جانور پر اس قدر بوجھ لادنا زیادتی ہے اور آپ کی شان اور بزرگی کے بھی خلاف ہے کہ آپ کسی جانور پر اس کی طاقت و قوت سے زیادہ بوجھ لادیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ لوگوں کی بات بظاہر تو درست ہے اور آپ نے جو کچھ دیکھا وہی کہہ دیا، اگر آپ لوگ غور سے ملاحظہ کریں تو آپ کو معاملہ مختلف نظر آئے گا۔ لوگوں نے پوچھا یا حضرت ہم کیا دیکھیں اور کیا ملاحظہ کریں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم لوگ اونٹ کے قریب جا کر دیکھو کہ آیا بوجھ اونٹ کے اوپر ہے بھی یا نہیں۔ چنانچہ جب آپ کے ارادت مندوں نے اونٹ کے قریب جا کر غور سے دیکھا تو سب حیران ہو گئے کہ تمام بوجھ اونٹ کی کمر سے اوپر معلق تھا اور اونٹ کی کمر پر نہیں تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ کے ارادت مند دوڑے ہوئے آئے اور آپ سے معافی طلب کی اور کہنے لگے یا حضرت ہمیں تو اس بات کا علم نہیں تھا کہ بوجھ دراصل اونٹ نے اٹھایا ہوا ہی نہیں، حالانکہ ظاہری طور پر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تمام بوجھ اونٹ کی کمر پر ہے، جبکہ اونٹ کی کمر سے بوجھ تو الگ اور معلق ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا اگر میں اپنا حال پوشیدہ رکھتا ہوں تو دوسروں کو خبر نہیں ہوتی اور وہ اعتراض کرتے ہیں، اور اگر ظاہر کر دیتا ہوں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں تمہیں کہا تھا مجھے تنہائی اور خلوت میں رہنے دو اور میرے ساتھ مت چلو۔ اب ان حالات میں تم خود ہی بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو والدہ ماجدہ سے کیا گیا وعدہ یاد تھا۔ انہوں نے تیزی سے واپسی کا سفر طے کیا اور تھوڑے سے عرصے میں واپس بسطام پہنچ گئے۔ جب اہل شہر کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ کافی فاصلہ پر آپ کے استقبال کے لیے پہنچ گئے، مگر آپ نے ان کو استقبال کرنے سے روک دیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے مکان کے دروازے پر پہنچے تو ابھی دروازہ کھٹکھٹانے ہی والے تھے کہ آپ کو اپنی والدہ ماجدہ کی کچھ بات کرنے کی آواز آئی۔ آپ اسی لمحے رک گئے اور دروازے سے کان لگا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ آپ کی والدہ ماجدہ وضو کرتے ہوئے رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہہ رہی تھی یا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تیرا کرم پورے عالم پر محیط ہے، میں تجھ سے تیری رحمت کا واسطہ دے کر دعا مانگتی ہوں کہ میرے مسافر کو راحت سے رکھنا اور اس کو اس کی اطاعت و عبادت کا اچھا بدلہ دینا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب والدہ ماجدہ کی یہ دعا سنی تو آپ اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے روتے رہے۔ پھر آپ نے تھوڑی دیر بعد جب کہ آپ کی والدہ ماجدہ وضو سے فارغ ہو چکی تو دروازے پر دستک دی۔ آپ کی والدہ نے دستک سنی تو پوچھا کون ہے؟ آپ نے عرض کیا آپ کا مسافر واپس آ گیا ہے۔ والدہ ماجدہ نے دروازہ کھول دیا اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر از حد خوش ہوئیں اور آپ کو ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ حوالہ سیرت حضرت بایزید بسطامی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا جو کہ کافر تھا۔ ایک مرتبہ وہ کہیں سفر پر چلا گیا، اس کے بال بچے گھر ہی میں تھے۔ رات ہوئی تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر پڑوسی کے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ پتہ چلا پڑوسی کے گھر میں چراغ نہیں ہے، بچہ اندھیرے میں گھبراتا ہے اس لیے رو رہا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جلدی سے ایک چراغ میں تیل ڈالا اور کافر پڑوسی کے گھر بھجوا دیا۔ پھر جب تک پڑوسی سفر سے واپس نہیں آیا آپ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ چراغ میں خوب تیل ڈال کر اس کے گھر بھیج دیا کرتے۔ جب وہ کافر پڑوسی سفر سے واپس لوٹا تو اس کی بیوی نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے حسن سلوک کا سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ کافر بولا جس گھر میں
بايزید رحمۃ اللہ علیہ کا چراغ آ گیا، وہاں اندھیرا کیوں رہے؟ یہ کہہ کر وہ سب گھر والے مسلمان ہو گئے۔ حضرت بايزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ 261 ہجری میں کو کسی نے وفات کے بعد دیکھا، پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا جب میں پیش گیا تو پوچھا گیا کہ اے بايزید کیا لائے ہو؟ میں نے سوچا نماز روزہ وغیرہ سب اعمال تو اس قابل نہیں کہ پیش کروں، البتہ ایمان تو بفضلہ تعالی ہے، اس لیے عرض کیا کہ توحید۔ ارشاد ہوا اما تذکر لیلۃ اللبن، یعنی دودھ والی رات یاد نہیں؟ قصہ یہ ہوا تھا کہ حضرت بايزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پیٹ میں ایک شب درد ہوا تو ان کی زبان سے نکل گیا کہ دودھ پیا تھا اس سے درد ہو گیا۔ اس پر شکایت ہوئی کہ درد کو دودھ کی طرف منسوب کیا اور فاعل حقیقی کو بھول گئے۔ پھر ارشاد ہوا اب بتلاؤ کیا لائے؟ عرض کیا اے اللہ کچھ نہیں۔ فرمایا ایک عمل تمہارا ہم کو پسند آیا ہے، ایک مرتبہ بلی کا بچہ سردی میں مر رہا تھا، تم نے اس کو اپنے پاس لٹا لیا، اس کی وجہ سے بخشے گئے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔